بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کوئی معمولی کہانی نہیں، یہ اس قوم کی کہانی ہے جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو ایسے مٹی میں ملی کہ آج بھی ان کے نام پر لوگ کام جاتے ہیں۔ یہ ہے قوم عاد کی دردناک کہانی۔ قوم عاد یہ کوئی عام لوگ نہ تھے۔ قد 40 ہاتھ لمبا، عمر 800-900 سال، بیماری کوئی نہیں، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور، نہ بڑھاپا، جوان، طاقتور، سرخ و سفید چہرے، بس ایک ہی چیز ان پر غالب تھی، موت، بس موت۔ ورنہ یہ قوم طاقت کا پہاڑ تھی، مگر افسوس جسم مضبوط ہو جائے اور دل سے اللہ نکل جائے تو پھر صرف تباہی ہی رہ جاتی ہے۔ اللہ نے ان پر اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ فرمایا، اللہ کو مانو، اس کا شکر ادا کرو، شرک چھوڑ دو، نفس پر نہ چلو۔ مگر وہ بولے، اے ہود، جا اپنے نفل پڑھ، تیری عقل خراب ہو گئی ہے، ہم تیرے کہنے پر اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں؟ جا اپنا کام کر، ہمیں نہ سکھا۔ اور سنو دوستو، ایسا نہ ہو کہ آج بھی یہی کچھ کہہ رہے ہوں، جانے انجانے میں پھر وہ کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ قرآن کہتا ہے، عاد نے ناحق زمین میں تکبر کیا اور بولے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ کہا، اللہ کو چیلنج کر دیا، جس نے انہیں بنایا اسی کو بھول گئے۔ ارے بھائیو، جس اللہ نے انہیں بنایا اسی کو بھول گئے، اور پھر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ سب سے پہلے بارش بند ہو گئی، بادل غائب، قحط آ گیا، بھوک لگی تو پہلے غلہ کھا گئے، پھر جانور، پھر کتے، بلیاں، سانپ درختوں کے پتے تک کھا گئے۔ پھر بیت اللہ کا رخ کیا کہ اے اللہ بارش برسا دے۔ اللہ نے فرمایا، لو 3 بادل بھیجتا ہوں، چن لو۔ انہوں نے کالا بادل چنا کہ اس میں پانی ہوتا ہے، مگر دوستو یہ بادل نہیں، اللہ کا عذاب تھا۔ بادل آیا اور ساتھ آئی ایک تیز تند خونی ہوا، 8 دن اور 7 راتیں چلی۔ قرآن فرماتا ہے، جو بھی سامنے آیا ختم کر دیا، محل اڑ گئے، درخت اکھڑ گئے، انسان 60 ہاتھ کے انسان تنکوں کی طرح فضا میں اڑنے لگے، ہوا ان کے سروں سے ٹکراتی، دماغ باہر آتے، منہ سے لٹکتے۔ کچھ لوگ غار میں بھاگے کہ شاید یہاں بچ جائیں، مگر اللہ کا حکم، غار میں بھی پہنچ گئی، بگولے کی طرح اندر گئی اور انہیں باہر نکال کر زمین پر دے مارا۔ پھر اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا؟ نہیں، سب ختم ہو گئے، جیسے وہ کبھی دنیا میں تھے ہی نہیں، نہ نام رہا نہ نشان۔ دوستو یہ قوم مٹی میں کیوں ملی؟ کیونکہ اللہ کے حکم کو مذاق بنایا، شرک کیا، تکبر کیا، نبی کو جھٹلایا۔ اور آج کیا ہم وہی سب کچھ نہیں کر رہے؟ سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نظر انداز، حلال حرام برابر، نماز کا وقت، مگر ہم اسکرین پر۔ کیا ہم عاد بننے کی تیاری تو نہیں کر رہے؟ اب بھی وقت ہے، توبہ کرو، نماز پکڑ لو، قرآن سے رشتہ جوڑ لو اور اپنے رب کو منا لو، ورنہ وہی ہوا آج بھی چلی تو ہم باقی نہیں رہیں گے۔